کہ ماشاءاللہ نفس نبی کی بات مان رہا ہے، اللہ والوں کی بات مان رہا ہے. یہ دیکھا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں دیکھا رہا کہ یہ تو تیاری کی جا رہی ہے. کس کی؟ اسکول جائے گا نا، اسکول کی تیاری کیا ہے؟ یونیفارم. بچہ یونیفارم ہی نہ پہنے وہ بچہ کیا کہلائے گا؟ اوبیڈینٹ کہلائے گا یا اللہ معاف کرے ضدی کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا؟ ضدی کہلائے گا. یار یہ ڈسپلن اندر نہیں ہے تو بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے. یار مان ہی نہیں رہا. جو یہ مان رہا ہے انشاءاللہ یار پہلے تو یونیفارم ہوگا نا، ڈسپلن ہوگا، پھر ٹائم ہوگا. یار ماشاءاللہ وقت پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. یار دیکھو یہ وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے. امپرومنٹ آ رہی ہے نا. پڑھائی تو بعد میں آئے گی، پہلے یہ چیزیں آئیں گی نا. لیکن پتہ چلا کہ ڈسپلن وہ نہیں ہے، ٹائم وہ آؤٹ جا رہا ہے، تو پڑھائی کیا ہوگی؟ بتائے مجھے آپ، کوئی ہم میں سے بتا دے ایسے بچہ کبھی پڑھ کے دیا ہے؟ کبھی نہیں پڑھ سکتا. بلکہ اسکول والے کہیں گے بھائی ہمیں نہیں پڑھانا، جاؤ. تم تو بدنامی کا باعث ہو یار، تم تو ہمارے اسکول کو بدنام کرو گے. یہی ہو رہا ہے، ہم دین کو بدنام کر رہے ہیں. بظاہر ہم نے توغہ پہن لیا، چند چیزیں ہم نے کر لی، اور دین کے اندر والی چیزیں نہیں ہیں. دھوکہ ہم دے رہے ہیں، بےایمانی ہم کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو ہم توڑ رہے ہیں، نبی کی سنت کو ہم نہیں اپناتے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈسپلن ہے، یہ دھوکہ ہے. اس لیے یہاں بٹھانے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ بیٹا کرنا کیا ہے. کرنا یہ جو آپ سوچتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے جس سے تعلق بنایا اس کی باتوں کو سننا ہے، ویسے ہی سننا ہے جیسے اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں، ورنہ فائدہ ہی نہیں ہوتا. کیونکہ یہ سکھایا جائے، پریکٹس کروا رہا ہو. کیا کر رہے ہیں؟ دیکھنا یار سننے لگ گیا نا، اب اس کو سبق آگے بڑھاؤ. اب یہ فلاں کام ہو، اس سے آگے بڑھتے 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 وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ باتوں کو نہیں سنے گا، نہیں عمل کرے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ہم اور آپ دھوکے سے بھاگ، یہ کرنا پڑے گا. یہ طریقہ ہے. اور کرتے کرتے اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے مجذوب صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اور خواہش میں تیرے در پہ لایا ہوں، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. نہیں کوئی اور خواہش میں تیرے در پہ لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے کے لیے آیا ہوں. دنیا میں تو میرا بڑا مقام ہے، یہی تو مٹانا ہے. اور جو وہ مٹائے گئے، ان کے اوپر جو معاملات کیے گئے، تو آج تک مجذوب صاحب قیامت تک، جب تک اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا، اس کلیکٹر کا نام ان کے ساتھ آنا لازم ہے. تو یہ ہے اصل کامیابی. اللہ نے، وہ تو کلیکٹر کتنے مر گئے کس کو پتا ہے، لیکن مجذوب صاحب کا نام آج بھی موجود ہے. تو مجذوب صاحب نے اشعار پڑھے. یار سنا تھا کہ بڑی مشکل ہوتی ہے اللہ تک پہنچنا. تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے. یا تو بہت آسان کام تھا. وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے. میں جا رہا تھا دور کا سامان کیے ہوئے. ارے بڑا وقت، بڑا مسئلہ بنے. ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اس نفس کو مارنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی. یہ مرتا نہیں ہے اتنی آسانی سے، بلکہ مرتا ہی نہیں ہے. بس کہہ رہا ہوں وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت حاوی آ جاتی ہے. ورنہ کہتا ہے یہ تو مرتے دم کا بڑا خطرناک شاطر دشمن ہے یہ. اس لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں، ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہے، تبدیلی اصل میں کیا ہے؟ یہ اس راستے کی ہے جہاں تم جانا چاہ رہے ہو. ماں باپ تو بس یونیفارم بنا کر ہے سب کچھ کر کے اسکول بھیجتے ہیں. اب اس کا کام، ہمارا بھی کام بس یہی ہے، ان باتوں کی ترغیب بار بار دلا کے، دیکھو ایسا کرو، ایسا مت کرو، آگے پیچھے کیوں ہو گئے. یہ تربیت کا حصہ. یہ تعلیم تو ہوگی، سب کو پتا ہے، کس کو نہیں پتا. لیکن تربیت، بھائی صبح کہاں تھے، دیر سے کیوں آ رہے ہو، دیکھو دیر سے مت آؤ. تم ابھی یہاں تو پہنچ گئے، مسجد میں کیوں نہیں پہنچے؟ تمہارا تعلق مجھ سے نہیں، اللہ سے بڑا نہیں بڑا، یہ دیکھنا ہے نا. تو تمہیں مسجد میں پہنچنا چاہیے تھا.
اول سب پہ ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب تم یہ کامیابی نہیں یہاں گیا, اس کا مطلب یہ کچا پن ہے. یہاں کی توجہ ہے, ابھی محبت ہم سے ہے لیکن اللہ سے نہیں ہوئی. جب اللہ سے ہوگی تو بندہ مسجد پہلے پہنچے گا نا, یہ اس کی نشانی ہے. فجر میں پہنچے گا نا, عشاء میں جو وقت ہے اس میں وہاں نظر آئے گا, وہ ماشاءاللہ بھائی گڈ جا رہا ہے, گڈ ہو گیا. اور اگر ایسا نہیں ہوا تم بڑے نمازی بن جاؤ, 1 سیکنڈ نے کہا شیطان کہتا بنو, ہم 1 سیکنڈ کے اندر ختم کر دیں گے. ایک تفکر تمہارے دل میں ڈالیں گے, ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے یار, چلو وہ چھوڑو. اور جب اللہ کی محبت آ جائے گی پھر کیا ہے, وہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کیا کرنا ہے, ان صلاتی, میری قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے, ونسکی, میری نماز میری عبادت جو بھی ہے وہ اللہ کو, ونسکی میری قربانی, وہ محیایا میری زندگی, وہ مماتی یہ میری موت, یہ سب اللہ کے لیے ہو تو میں کامیاب ہوں. تو بس یہ بننے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوں. ہمارا مقصد صرف یہی ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ نے کہا یہ طریقہ اپنا, ہم نے اپنایا اور اللہ کا شکر ہے. فرق آ رہا ہے, فرق بہت آ رہا ہے. جو کہتے تھے صاحب یار اس اتوار کا ٹائم نہیں ہے, اگلے اتوار کو آؤں گا, بھائی اتوار ہر اتوار پہ ایک بات دوسرا تیسرا, سارے کام ختم. وہ کام ختم نہیں ہوئے بلکہ اللہ سے تعلق بڑھ گیا ہے, اس کام کی اہمیت کم ہو گئی ہے. اب تمہارا تعلق یہاں سے جڑنا شروع ہو گیا. جیسے جیسے تمہارا تعلق یہاں سے جڑے گا ویسے ویسے تمہارا تعلق نبی کی سنتوں سے جڑے گا. جیسے جیسے نبی کی سنتوں سے جڑے گا اللہ تعالیٰ تمہیں خود اپنی طرف کھینچ لے گا. بس ہو گیا, آسان کام, لیکن کرنا یہی پڑے گا. اس لیے اس بات کو یہاں پر میں ختم کروں گا اور 2-3 باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہی ہے کہ بھائی انشاءاللہ اگلا جو اتوار آ رہا ہے وہ بقرعید کے بعد آ رہا ہے نا, تو اس اتوار کو یہ مجلس نہیں ہوگی, لیکن ہر بقرعید میں تیسرے دن جو ہے وہ آپ سب کی یہاں پر کھانا ہے, یہاں پر جسے کہتے ہیں کہ کباب وغیرہ بنے گا, پورا آپ کو کھانا ہے. تو مغرب کے بعد جمعے کے دن پڑ رہا ہے, تو ہم یہاں پہ انشاءاللہ مغرب کے بعد جمعے کے دن جمع ہوں گے. 9 بجے انشاءاللہ ہم یہاں جماعت ہوگی, 9 بجے کے بعد ہم کھانا کھائیں گے سب مل کے. بقرعید جو ہے وہ کیا, کس چیز کا نام, بقرعید جو کہتے ہیں کہ یہ 3 جو ہے 4 دن جو ہے وہ روزہ رکھنا حرام ہے, کیونکہ کھانا ثواب. جب کہتے ہیں کہ روزہ رکھو تو کھانا حرام ہے, جب کہتے ہیں کھانا کھاؤ تو روزہ رکھنا حرام ہے. اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کھانے کو اور کھلانے کو پسند کرتا ہے. اور جب ہم سب گھر کے اندر اگر سب بھائی بہن یا پھر ماں باپ سب مل کے کھاتے ہیں, اللہ ان کی برکتیں اضافہ فرماتے ہیں. یہی طرح ہم سب انشاءاللہ اس دن سب بیٹھ کے کھائیں گے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو کھانا ثواب ہے, اوپر سے یہ اللہ کو ادا پسند ہے کہ دیکھو یہ سارے کے سارے ان بنیادوں پر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر وہ محبت جس کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ محبت پیدا کرے. اس لیے یہ دین کا حصہ ہے. 3 دن کھاؤ اور کھلاؤ. نہیں یار طبیعت میں نہیں بھائی کچھ نہ کھاتے رہو, چٹ پٹ. میری بیوی کہتے ہیں آپ تو ہر وقت کھا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کیا کروں, نیکی کرنے کے لیے کھاؤں گا, کبھی یہ کھا لیے کبھی وہ کھا لیے کبھی یہ کھا لیے. یہ کھا کیا اس لیے کھا رہا ہوں تو بھائی میرے اللہ نے کھاؤ جتنا کھاؤ گے. جیسے کہتے ہیں نا کسی کے پاس جاؤ تو یار کھا, نہیں یار مجھے نہیں کھاؤ گے یار, کچھ تو کھا لو. نہیں یار میں طبیعت رہی اس میں ایک چکلی, ارے یہ ارے ہاں ماشاء اللہ یار خوش ہوتے ہیں یار, ناراض ہوں گے. اسی طرح اللہ بھی خوش ہوتا ہے. تو میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں ہم وہی والے دل کی بات اس وقت کھانا. اس لیے تیسرے دن جو ہے انشاءاللہ مغرب کے بعد ہم سب جمع ہوں گے یہاں پہ, اور اس کے بعد عشاء کے بعد ہم یہاں پہ سب بیٹھ کے ایک ساتھ انشاءاللہ کھانا کھائیں گے. تو یہ جو عمل ہے وہ انشاءاللہ بقرعید کے حوالے سے رہے گا. پھر اس کے بعد جو اتوار آئے گا انشاءاللہ اس میں ہم ایک ساتھ ہوں گے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں